ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو از خود نوٹس لے لیا گیا ہے، سماعت ہونے جا رہی ہے بدھ کے دن. دیکھیں ایک تو ابھی کھوسا صاحب سے آپ پوچھے گا وہ آپ کو بتائیں گے. عموماً اس طرح کا جب کمیشنز بنتے ہیں تو جن لوگوں کو کمیشن میں نوٹا جاتا ہے ان سے خاموشی سے اجازت لے لی جاتی ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ کیا جیلانی صاحب سے اس کمیشن کا جو ون مین کمیشن ہے اس کی ان سے اجازت لی گئی یا نہیں. لیکن دیکھیں یہ کمیشن بنا کیوں تھا؟ میری تو پریشانی ادھر شروع ہو گئی جب ایک کمیشن بنا دیا گیا، کیونکہ ایک تو پاکستان میں کمیشنز کی تاریخ ہے، دوسرا آپ کمیشن بنانے کا اس حکومت سے کہہ رہے ہیں جو سارے نظام کی بینیفیشری ہے. یہ جتنے الزامات ججز نے لگائے، جن پر لگائے اور جن حالات میں لگائے کہ عمران خان کے خلاف کیسز پر ظاہر ہے بہت سا پریشر تھا، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ شہباز شریف صاحب اس کے بینیفیشری ہیں. لا منسٹر صاحب نکلے اس میٹنگ سے باہر، انہوں نے اور اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ایک پریس کانفرنس کی اور کیا کہا اس میں؟ جوڈیشل مس کنڈکٹ کا سوال پہلا جو لگتا تھا کہ کہا گیا کہ یہ سوال مجھ سے پوچھیں آپ، اور انہوں نے کہا جناب میں کیونکہ حکومت کا نمائندہ ہوں کچھ کہنا نہیں چاہتا، بہرحال اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہوا ہے کہ نہیں. یعنی وہ ان کا خیال تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے. 6 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے، کیمرے نکلے ہیں، لوگوں کے ججز کے فیملی ممبرز کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ خط لکھنے پر لا منسٹر کا ویو یہ تھا کہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے ٹائمنگ پر بھی سوال اٹھایا. سو یہ حکومت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیں. وہ آپ نے جیلانی صاحب کا خط دیکھا ہوگا، 2 نکات اٹھائے انہوں نے اس میں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا گیا ہے، اور یہ جو پروپرائٹی ہے نا، جو عدلیہ کا جو طریقہ کار ہے اس کے منافی ہے، مجھے یہ کمیشن میں نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں بننا چاہوں گا، اس معاملے کو انکوائر نہیں کرنا چاہیے. ساتھ اگلے پیراگراف میں انہوں نے لکھا کہ جو ٹرمز آف ریفرنس انکوائری کے لیے وہ اسٹرکٹلی جو سبجیکٹ میٹر ہے خط کا اس سے مطابقت نہیں رکھتے. یہ ٹی او آرز کس نے بنایا؟ حکومت نے. تو جو ٹی او آرز بھی بنائے گئے وہ بھی اس خط سے مطابقت نہیں رکھتے جو ان ججز نے خط لکھا تھا. تو حکومت تو آپ کو پہلے دن سے آپ کو نیت پتہ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے وہ بینیفیشری ہیں، اور اب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چاہے وہ پریس کانفرنس ہو یا یہ خط ہو، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حکومت اس کام کو کے پر سیریس نہیں ہونی تھی. سو یہ تو پہلے ہی سو موٹو ہونا چاہیے تھا، بلکہ بہتر ہوتا فل کوٹ کر لیتے. میں تو عموماً اس پہ کہتا ہوں کہ جو ججز بہتر مان لیں، کیونکہ ججز کے اوپر انہی عدالتوں کے اوپر کبھی بینچ فکسنگ کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی سیاستدان کوئی الزام لگا دیتے ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ اس طرح کا الزام لگتا ہے، اور یہ معاملہ بھی اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کا ہے، اٹس اباؤٹ جوڈیشل انڈیپینڈنس. سو چلیں اور اس کو لائیو چلائیں اور لیٹس سی کہ یہ معاملہ کدھر جاتا ہے. دیکھتے ہیں کس کس کو بلاتے ہیں، کس کس سے انکوائری کریں گے، کون کون پیش ہوگا اس عدالت میں. بڑا دلچسپ کیس چلے گا. اب یہ بہت کچھ کھلنا چاہیے اس کیس کے دوران. سے میں کرنا چاہوں قریب اتنے بڑی تعداد میں وکلاء نے خط لکھا تو صاف بات ظاہر تھی کہ اس کمیشن پہ کسی کا بھی اعتماد تو تھا نہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جائیں گی؟ دیکھیں یہ تو اب حالات چلیں گے سامنے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس ڈائریکشن میں جائیں گی، کس طرح چلایا جاتا کیس. اس لیے میں نے کہا اس کی لائیو پروسیڈنگز ہونی چاہیے. ویسے بھی پچھلے کچھ عرصے میں سپریم کورٹ نے بہت سے کیسز کو لائیو سنایا ہے، اس کو بھی لائیو دکھائیں، ٹی وی چینل پر لائیو چلے، دیکھیں لوگ، ہمیں بھی پتہ لگے گا، یا عدالت جائیں گے یا پھر ٹی وی پر بیٹھ کے ہمیں پتہ لگے گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. لیکن یہ بات بتا دوں، جو بات کی تھی نا ابھی کمیشن کی، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی پریس ریلیز میں کہ میٹنگ کے دوران شاید سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور حکومت سے کہا کہ کمیشن بنایا جائے. اچھا. اور یہ اپنی ذمہ داری جو سپریم کورٹ کی اپنی ذمہ داری تھی، جس طرح کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں، ایک معاملات حل کرنا یا عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانا سپریم کورٹ کا کام تھا. کیسے وہ یہ ذمہ داری اٹھا کر ایک کمیشن کے حوالے کر رہے تھے جس کے ٹی او آرز حکومت نے بنائے، اور آپ نے دیکھا ٹی او آرز پہ بھی سوال اٹھا دیا جیلانی صاحب نے کہ یہ ٹی او آرز اس کے ساتھ مطابقت ہی نہیں رکھتے جو خط 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھا تھا. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اس طرح کا واقعہ جب یہ سب معاملہ ہوتا ہے تو سب رل کے پہلی کوشش یہ کرتے ہیں اس کو دبا دیں، کھڈے لائن لا دیں، کسی شو اٹ انڈر دی کارپٹ. وہ اگر نہ ہو تو پھر کہیں نہ کہیں کو 2 اکا دکا چیزیں نکل آتی ہیں، باقی لارجلی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ان چیزوں کو دبانے میں. دوسرا یہ بھی انہوں نے ایموشنل آؤٹ برسٹ کہا تھا شوکت صدیقی صاحب کو. 6 جو ججز نے خط لکھا ہے
اس سے پہلے بھی شاید میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لائیو تھے تو گھومن صاحب نے بھی اس طرح کا کہا تھا کہ اس میں فرق ہے. میرا خیال ہے فرق نہیں ہے, تقریباً ایک ہی چیز ہے. ہو سکتا ہے بڑی سنگین الزامات گھومن صاحب, یہ معافی چاہتا ہوں, یہ شوکت صدیقی صاحب نے بھی لگائے تھے کہ بینچ کس طرح بنائے جاتے تھے اور کیا کہا جاتا تھا اور ان کے گھر میں کون کون آیا. اس سے زیادہ اور سنگین الزامات کوئی کیا لگائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ 6 ججز نے اس کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا. تو ہو سکتا ہے وہ نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان پر بھی انصاف ہو جائے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا. یہ اب کی تو بہت بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز پر کیا ہو رہا ہے, لیکن اس وقت کا بھی ہو جائے گا کہ نواز شریف کے کیسز میں اس وقت کیا ہوتا تھا. سو یہ کیسز, یہ الزامات چاہے شوکت صدیقی صاحب کے ہیں یا ان 6 ججز کے ہیں, بڑی سنگین نوعیت کے ہیں. اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ پروسیڈنگز کیسے چلتی ہیں. ابھی بدھ کو انہوں نے ہیئرنگ کال کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کا وقت ہے بدھ والے دن. آئی ول بی ویری ویری انٹرسٹڈ ٹو نو کہ کس طرح چلائیں گے اس کو. تو کاشف صاحب, جس طرح ہم نے جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس تھا اور دیگر کیسز تھے, لائیو ہم نے ان کی سماعت دیکھی ہے, تو کیا اس کیس کی بھی لائیو سماعت ہونی چاہیے؟ پہلا سوال یہ. دوسرے, جو کمیشن کے اعلان سے پہلے جو بڑی اہم میٹنگ ہوئی وزیر اعظم اور چیف جسٹس کے درمیان, تاثر اس سے یہ گیا, جو حکومت نے ایک تاثر بھی بنانے کی کوشش کی کہ یہ مشترکہ متفقہ طور پہ یہ طے ہو گیا ہے کہ کمیشن بنے گا. پھر کیا ہوا, وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آج چیف جسٹس کو اس کو نوٹس لینا پڑا؟ دیکھیں, ایک تو لائیو بالکل ہونی چاہیے سماعت, سب کو پتا چلے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا اور ہوتا کیا ہے اصل میں. یعنی یہ جو الزامات ہیں, لیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز وہ آئیں اور اپنے وکیل پیش کریں یا خود پیش ہوں اور ثابت کریں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا. سو بالکل یہ لائیو ہونا چاہیے. لیکن مشترکہ طے ہو گیا. دیکھیں, کئی دفعہ یہ سوچا لوگ ریاکشنز اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. میرا خیال ہے جو ریاکشن آیا ہے وہ ان ایکول اور بڑا اپوزٹ ریاکشن آیا جب ایک کمیشن بنایا گیا, کہ آپ نے جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک حکومت کے حوالے کر دیا ججز کی آزادی کو. ان کی کمپلینٹ ہے ہی حکومت کے خلاف, یا ایگزیکٹو کی برانچ کے نیچے ہے انٹیلیجنس ایجنسیز. حکومت خود بڑی بینیفیشری ہے. حکومت کے وزیر قانون کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ وہ کیا کیا کہا انہوں نے پریس کانفرنس میں اس ملاقات کے بعد. جوڈیشل ان 6 ججز کا مس کانڈکٹ کی بات کی انہوں نے. سو میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے. لیکن یہ کہیں نہ کہیں خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ شاید جو ججز ہیں وہ بھی, جن ججز نے خط لکھا ہے وہ ججز بھی مطمئن نہیں ہیں اس فیصلے سے جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. وہ اس کو مسترد کریں گے. اور یہ بھی کہیں نہ کہیں خبر تھی کہ شاید ایک پٹیشن آ جائے ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ بھی ایک پریشر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں دے آر ناٹ کوئی زیادہ اتنے مطمئن نہیں ہے جس طریقے سے یہ کام چلایا گیا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ مجھے تو پریشانی اس بات سے تھی کہ ایک فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی اور آپ نے وزیر اعظم سے ملاقات کر لی اگلے دن, اور یہ امپریشن دیا گیا, اور شاید یہ امپریشن ٹھیک بھی ہو کہ سارے ججز کا خیال ہے کہ ملاقات ٹھیک ہے. یہ تو اس میں لکھا ہے جو اعلامیہ سپریم کورٹ کا ہمارے سامنے ہے کہ یہ کہا گیا اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملاقات کرنی پرائم منسٹر پاکستان سے. consensus was developed amongst the majority of the members of the full court. ایک اکثریت کے اندر ایک consensus develop کیا گیا کہ اس حالات میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہونی چاہیے. اگر آپ کا یہ خیال اگر یہ اکثریت کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہونی چاہیے, پھر اسے پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی میں لکھا گیا کہ اس وقت کمیشن بنانے کی بات کی, پھر سو موٹو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے وہ جو ریاکشن آیا ہے وہ ریاکشن کو بھی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. ہو سکتا ہے اینٹیسپیٹڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ریاکشن اپنی جگہ وہ بھی ہوگا, لیکن جو خط لکھا گیا تھا 6 ججز کی جانب سے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک جوڈیشل اس کی بھی بات کی ہے کہ ایک سارے ججز کو اکٹھا کریں. ہو سکتا ہے اس طرح کی سٹوریز اور ججز کی بھی ہو. تو اس میں کیا وجہ ہے, کیا کسی کو پریشانی ہے؟ کر دیں اس طرح کا. ہو سکتا ہے اور لوگ نکل کے کہیں کہ ہمارے پر بھی پریشرز ہیں, لیکن اس کو دبانے کی جو کوشش ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. جی کھوسا صاحب, آپ کچھ انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاشف صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, بہت زیادہ سیریس ایشو. آپ اصغر خان کیس سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کیس دیکھیں, شوکت صدیقی صاحب کا کیس دیکھیں,